मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुनीर अनवर। दोस्तों के पुरज़ोर इसरार पर मैं आपकी खिदमत में अपनी तरफ से कुछ मुशाहदात और अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं कि कनाडा में बच्चे तालीम के लिए कैसे आ सकते हैं। आप मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें कि ना तो मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और ना ही मैं कोई एजुकेशन काउंसलर हूँ, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ़ अपनी तरफ से आपको मशवरा दे रहा हूँ, अपने मुशाहदात बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ। मेरे दिल में ये बहुत दफ़ा ये ख़्याल आता है कि इंडिया से तो बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में हर साल कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि पाकिस्तान से बहुत कम बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ पे आते हैं। कनाडा का तालीमी निज़ाम कनाडा की डिग्री दुनिया के चंद टॉप ममालिक में शुमार होती है। पाकिस्तान में आमतौर पे इंग्लैंड वगैरह जाने का ट्रेंड था, लेकिन वहाँ पे भी वर्क परमिट वगैरह बरतानिया वालों ने ख़त्म कर दिया था, जो कि अब दोबारा शुरू किया है। लेकिन वो वर्क परमिट ख़त्म होने की वजह से पाकिस्तानी बच्चों में वहाँ जाने का ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो अफेक्ट हुआ था और तकरीबन ख़त्म हो गया था। कनाडा में पढ़ाई का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप अपनी तालीम भी मुकम्मल करते हैं और यहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंट बन के आपको कैनेडियन शहरियत भी मिल जाती है। इस वीडियो में मैं इंटरमीडिएट के बाद बच्चों के लिए यहाँ पे दाखिला लेने के मुतालिक कुछ तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आजकल कोरोना है, सब काम स्लो हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आप अपनी कोशिश जारी रखें, लेकिन वक्त के साथ ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी भी काम चल रहा है, लेकिन काम ज़रा डिले हो रहा है। पाकिस्तान से इंटर करने के बाद कनाडा में बहुत से कोर्सेज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी बच्चे दाखिला ले सकते हैं। जिन्होंने इंटर आर्ट्स में किया है वो ह्यूमैनिटी और आर्ट्स से मुतालिक मज़ामीन में यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने साइंस में इंटर किया है वो डिपेंड करता है कि नॉन मेडिकल हैं या मेडिकल हैं। जो नॉन मेडिकल हैं वो यहाँ पे इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में, मसलन मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इसी तरीके से आईटी के मुख्तलिफ़ शोबों में, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ़ शोबों में दाखिला ले सकते हैं। जबकि मेडिकल तलबा एफएससी के बाद यहाँ पे लैब, एक्सरे और नर्सिंग वगैरह में दाखिला ले सकते हैं। अब इस दाखिले के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी? सबसे पहले आपका आइल्स क्लियर होना चाहिए। आइल्स में हर मॉड्यूल में आपका बैंड 6 होना चाहिए। अगरचे कुछ कॉलेज आइल्स बैंड 5 पर भी आपको दाखिला दे देते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं और आपको यहाँ का वर्क परमिट नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे कॉलेजों में आप दाखिला ना लें, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के मंजूर शुदा कॉलेजों में ही दाखिला लें, जिनकी रिक्वायरमेंट कम अज़ कम 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल है। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्लियर होने के बाद अब मसला आता है कि आपने यहाँ पे कैसे आना है। यहाँ पे आने के लिए आप मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे जाएंगे और हर कॉलेज के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं और उनके मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आपस में किसी हद तक वैसे मिलती जुलती हैं, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जब आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे 2-3 कॉलेजों को पकड़ के, तो आपको थोड़े बहुत जो उनमें फ़र्क हैं उनका आपको पता चल जाएगा। कनाडा आने के लिए सबसे पहले आपको कनाडा में एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि आप पाकिस्तान में बैठे वो बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। इसमें आपको 10,500 कैनेडियन डॉलर जमा करवाने पड़ेंगे। ये आपका
اگلے آنے والے 2 سالوں کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا خرچہ ہوتا ہے، اور بینک ہر مہینے آپ کو $650 آپ کو ہر مہینے آپ وہاں سے ریلیز کروا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کینیڈا نہ آ سکیں تو یہ پیسے آپ کو بینک سے بالکل واپس مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں داخلے کی فیس ہے۔ آپ بہتر ہے کہ کم از کم 2 سالہ ڈپلومہ میں داخلہ لیں۔ انٹر کے بعد کینیڈا میں آپ سب سے پہلے صرف ڈپلومہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپلومہ کی ڈیوریشن 1.5 سے 2 سال ہوتی ہے اور اس میں 4 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ ایک سیمسٹر کی فیس کینیڈین ڈالرز میں 8 سے 9 ہزار ہوتی ہے، اور آپ کو 2 سیمسٹر کی فیس پہلے ہی جمع کروانی پڑتی ہے یونیورسٹی کے بینک میں۔ اس طرح آپ کے پاس 18,000 کینیڈین ڈالرز ہونے چاہئیں۔ اگر کسی وجہ سے یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ نہیں ہوتا یا کوئی اور وجہ ہو جاتی تو پھر یونیورسٹی یہ پیسے واپس کر دیتی ہے، لیکن وہ کچھ ایڈمنسٹریشن فیس اس میں سے کاٹ سکتی ہے جو کہ بہت معمولی ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کا خرچہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ 1 سال کے کورسز بھی ملتے ہیں، وہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو ورک پرمٹ صرف 1 سال کا ملتا ہے، جبکہ اگر آپ 2 سالہ ڈپلومہ میں داخلہ لیں، جو کہ میں 2 سال کہہ رہا ہوں لیکن اصل میں یہ 1 سال اور تقریباً 6-7 مہینے میں ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو 3 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے، جو کہ دن آپ کے یہاں پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں آپ کام کر سکتے ہیں، اور یہ جو تقریباً $50 لاکھ جو آپ نے ادھر 50 لاکھ روپے جو معاف کیجیے 50 لاکھ روپے جو آپ نے ادھر جمع کروایا ہے، جو آپ نے خرچ کیا ہے، وہ سارا آپ کا ان 3 سالوں میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے، اور اگر آپ یہاں کا ڈپلومہ لے لیں تو اس کے بعد آپ یہاں کی یونیورسٹی میں داخل ہو کر ڈگری پروگرام میں جا سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے یہ دونوں ہی چیزیں یعنی ڈپلومہ اور ڈگری یہاں پہ آپ کو ایک اچھے جاب کی حصول میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ پھر آپ کو محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ اپنی پڑھائی کے مطابق اپنی جاب پہ چلے جاتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں 2-3 لنک دوں گا جس میں اونٹیریو کے کالجوں کے نام ہیں اور طریقہ کار ہے مکمل، آپ کو بس سرچ کرنی پڑے گی۔ وہاں پہ آپ نے ایک کالج میں جانا ہے، اور 2-3 کالج جو بڑے مشہور ہیں، ہمبر کالج ہے، شیرٹن کالج ہے، سینیکا کالج ہے، اور اسی طریقے سے کوئی 1-2 اور کالجز ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کریں۔ ای میل کا زمانہ ہے، آپ ای میل ڈالیں، آپ کو 1-2-3 دن میں جواب آ جائے گا۔ کووڈ کی وجہ سے 1-2 دن مزید لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے پاکستان سے ڈگری کی ہوئی ہے، مطلب یہاں سے فرض کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو وہ یہاں پہ پھر یونیورسٹی میں آ کے داخلہ لے سکتے ہیں۔ کینیڈا کے تمام صوبوں میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، خاص طور پہ اونٹیریو میں بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔ ان میں داخلے کے لیے معیار ذرا ڈپلومہ کی نسبت تھوڑا سا سخت ہے۔ یہاں پہ آپ کو آئلس 7 بینڈ چاہیے۔ یہ آپ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے پروگرامز دیکھیں، اور اس حساب سے آپ نے جس پروگرام میں داخلہ لینا ہے اس حساب سے آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ باقی فیس تقریباً اتنی ہوتی ہے، لیکن کورس کی ڈیوریشن ڈپلومہ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ڈگری حاصل کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو زیادہ بہتر جاب ملے گی، اور جاب کی انکم جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ میں آپ کو ڈسکرپشن میں 2-3 لنکس دے رہا ہوں، آپ گھر بیٹھ کے ان پہ سرچ کریں اور ان کو ای میل بھیجیں، وہ بخوشی آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جانا بھی چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ان سے پہلے پیسے طے کر لیں کہ وہ ساری سرچ وغیرہ میں آپ سے کتنے پیسے لے گا، لیکن باقی سارا طریقہ شفاف ہے۔ آپ اس کو پیسے نہ دیں، یونیورسٹی میں آپ خود بینک میں جا کے پیسے جمع کروائیں، اور اسی طریقے سے
یہاں پہ جو آپ کا رہائش کا جو آپ پہلے 10,500 جمع کراتے ہیں وہ بھی آپ خود جمع کروائیں، اور یونیورسٹی سے خط و کتابت اگر آپ خود رکھیں گے تو آپ کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو آپ اپنے نیٹ پہ جا کے اس پہ سرچ کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک تو اور ویڈیوز بناؤں۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ جو بندہ بھی کینیڈا آنا چاہتا وہ سرچ کر کے یہاں پہ پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔